السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرخا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله الامین الکریم، ملک البر الرؤوف الرحیم ورب حلیم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین کا ہم سب پر یہ احسان بڑا کرم، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جمعہ کے دن یہاں پہ اس کے گھر میں جمع کیا۔ عبادتوں میں جو بہت ہی اہم عبادت ہے وہ ہے دعا۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو دعا کے شروعات میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ نہیں، دعا کی شروعات جو ہم درود سے کرتے ہیں۔ تو پھر حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دعا شروع کریں تو درود شریف پڑھیں، اس کے بعد ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، ایک مرتبہ پڑھیں۔ پھر لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ، یہ ایک مرتبہ پڑھیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب دعا میں یہ الفاظ اگر پڑھیں گے تو اللہ تعالی ہماری اس دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ بالکل آسان ہے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ پھر ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دعا میں یہ الفاظ اگر ہم پڑھیں تو اللہ تعالی ہماری اس دعا کو ضرور قبول کرے۔ میرے بھائی، یہ اللہ کا بھی احسان ہے اور نبی علیہ السلام کا بھی احسان ہے۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا واسجد واقترب، قرآن کی آیت ہے واسجد واقترب، اس کے معنی کیا آتے ہیں؟ سجدہ کرو اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، تم سجدہ کرو کیا ہو جاؤ گے؟ اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ انسان بھی سجدہ کرتا ہے اللہ کو؟ نہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہر دن اللہ تعالیٰ کو سورج بھی سجدہ کرتا ہے۔ کون بھائی؟ سورج بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے ہر دن۔ ہم لوگ سمجھ رہے ہیں کہ خالی ہم لوگ کریں،
حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو ذر، تم جانتے ہو جب سورج غروب ہوتا ہے تو غروب ہو کر جاتا کہاں ہے؟ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، آپ خوب جانتے ہیں۔ تو پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو ذر، جب سورج غروب ہوتا ہے تو وہ سورج عرش تلے یعنی عرش کے نیچے جاتا ہے، جا کر اللہ کو سجدہ کرتا ہے، سجدہ کرنے کی اجازت پہلے لیتا ہے۔ وہ اللہ سے پوچھتا ہے کہ اے پروردگار میں سجدہ کروں؟ اگر اللہ کا حکم ہوگا تو وہ سجدہ کرے گا۔ سورج سجدہ کرتا ہے، پھر سجدہ کرنے کے بعد پھر اجازت پوچھتا ہے کیا پھر میں طلوع ہوں، پھر میں جاؤں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں پھر اسے سجدہ کرنے کا حکم دیتے ہیں، سجدہ کرتا ہے، پھر طلوع ہونے کی اجازت طلب کرتا ہے، تو پھر اللہ اسے اجازت دیتے ہیں کہ پھر تو طلوع ہو جا۔ ایسا ہی چلتا رہے گا۔ یہ ایک دن ایسا آئے گا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو ذر، یہ ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ کے بارگاہ میں عرش کے نیچے سورج جائے گا، جا کر اللہ سے سجدے کی اجازت پوچھے گا، تو اللہ کہیں گے تیرا سجدہ قبول نہیں۔ پھر اللہ فرمائیں گے جہاں سے تو آیا ہے وہیں سے لوٹ جا، جہاں سے تو آیا ہے وہیں سے لوٹ جا۔ تو اس کا مطلب کیا؟ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورج کے سجدے کو قبول نہیں کرے گا۔ جہاں کہاں ڈوبا تھا؟ وہ مغرب میں ڈوبا تھا، پھر مغرب سے ہی سورج طلوع کیا جائے گا، وہ قیامت کا دن ہوگا۔ میرے بھائی کیا شان ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، کیا شان ہے اس کی۔ ہر ایک میں اللہ کی نشانیاں موجود ہیں، ہر ایک نشانی میں اللہ کی قدرت موجود ہے، اللہ کی حکمت موجود ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا، بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جانتے ہو سورج ٹہرنے کی جگہ کون سی ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سورج ٹہرنے کی جگہ عرش کے نیچے ہے، عرش کے نیچے جا کے سورج ٹہرتا ہے۔ میرے بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ایک کا ٹھکانہ بنایا۔ یہ سورج کا نکلنا، چاند کا نکلنا، بارش کا برسانا، ہواؤں کا چلنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کا غیبی یہ نظام ہے اللہ کا۔ میرے بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان کو بنایا، دیکھیں نہیں آسمان بغیر ستون کے اللہ نے آسمان کو بنایا، کبھی دیکھا کریں آسمان کو بغیر ستون کی، کچھ بھی ستون نہیں ہے، بغیر ستون کے بنایا۔ جب اللہ نے آسمان کو بنایا اس وقت سے لے کے قیامت تک آسمان کیا ہوتا؟ آسمان پھیل رہا کرتے، آسمان ایک ہی جگہ کھڑا ہوا نہیں ہے، ٹہرا ہوا نہیں ہے آسمان۔ ہم لوگ سمجھ نہیں سو آسمان ایک ہی جگہ کھڑا ہے، بولو آسمان بڑھ رہا ہے، یعنی آسمان چوڑا ہو رہا ہے۔ جب سے اللہ نے آسمان کو بنایا، جب سے لے کے قیامت تک وہ بڑھتا ہی رہے گا۔ اب اس میں بہت بڑے عالم دین نے کیا فرمایا؟ جیسا آسمان بڑھ رہا ہے ویسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو جنت کو بنایا ہے، وہ جنت کی اونچائی بھی، وہ جنت کی جو ہے وہ جنت بھی بڑھ رہی ہے۔ جنت کی زمین، جنت کا گاوا میں بڑھنے کو چھس کر، یہ اللہ کی حکمت۔ میرے بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی نشانیاں اس دنیا کے اندر، کئی نشانیاں بنائی۔ اب یہ ہوائیں ہیں، جو ہوا جو چلتی ہے، ہم لوگوں کیا معلوم؟ یہ فین میں ہوا سوئچ ڈالے تو ہوا آتی، اے سی ڈالے تو ہوا آتی، باہر نکلے تو ہوا آتی، نہیں بھائی۔ اور کب تو بھی زور سے بارش آنے کے وقت ہوا آئی تو یہ ہوا نہیں۔ میرے بھائی حدیث میں آتا ہے ہواؤں کے 8 قسمیں ہیں۔ کتنے قسمیں ہیں ہواؤں کے؟ 8 قسمیں ہیں۔ ہوائیں 8 قسم کی چلتی ہیں۔ جو قرآن مجید کی جو تلاوت میں نے کی،
والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذکرا عذرا او نذرا. یہ ہواؤں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا. ہوائیں کتنے قسم کی ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہواؤں کے 8 قسمیں ہیں. کتنے قسمیں ہیں؟ 8 قسمیں ہیں ہواؤں کے. اور اس میں 4 ہوائیں رحمت کی ہیں، اللہ کی خاص رحمت کی 4 ہوائیں ہیں، اور اس میں سے 4 ہوائیں زحمت کی ہیں. 4 ہوائیں کون سی ہیں؟ رحمت کی، اور 4 ہوائیں اللہ کے زحمت کی. پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان ہواؤں کا نام بھی ذکر کرتے ہیں. آپ نے کہا جو رحمت کی جو 4 ہوائیں ہیں ان کا نام، پہلا ناشرات، دوسرا مبشرات، تیسرا مرسلات، چوتھا زاریات. یہ 4 ہواؤں کا نام ہے جو رحمت کی ہے. پھر حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا جو زحمت کی جو 4 ہوائیں ہیں، 5ویں جو ہوا کا نام ہے اخیم، دوسری جو 6ویں جو ہوا کا نام ہے سرسر، اور 7ویں ہوا کا نام آصف، اور 8ویں ہوا کا نام خاصف. اب یہ جو 4 جو زحمت کی جو ہوائیں ہیں، اس میں 2 ہوائیں خشکی کے ہیں، خشکی مطلب سوکھی، اور 2 ہوائیں تری ہیں، بھیگی ہوئی. میرے بھائی دیکھو اللہ تعالیٰ کی کتنی زبردست قدرت ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے کئی سی نعمتیں اللہ نے پیدا کی ہیں. حدیث پاک کا مفہوم ہے جب قوم عاد پر ہواؤں کے ذریعے وہ قوم کو ہلاک کیا گیا، جب اللہ نے حکم دیا فرشتے کو کہ ہوا بھیجو اس قوم کی طرف، تو فرشتے نے کہا رب العالمین سے کہ اے رب العالمین کتنی ہوا بھیجو، کتنی ہوا بھیجو. اجازت لی فرشتے نے. پھر فرشتہ پوچھتا ہے کہ اے پروردگار جو بیل کی جو ناک جو ہے اتنی سوراخ کے برابر ہوا بھیجو. تو اللہ نے فرمایا کہ اے فرشتے بیل کے ناک جو ہے، ناک میں جو سوراخ ہے اس کے برابر اگر ہوا بھیجے گا تو زمین کی تمام چیزیں تہس نہس ہو جائیں گی. ایسا کرو انگوٹھی میں جو سوراخ ہے وہ اتنی برابر ہوا بھیجو. میرے بھائی قوم عاد پر اللہ کے حکم سے ہوا گئی، ہوا کے ذریعے اس قوم کو ہلاک کیا گیا. من اشد منا قوة کہا کرتے تھے وہ لوگ. کیا کہتے تھے؟ ہمارے سے زیادہ طاقتور کوئی بھی نہیں. قوم عاد بولتے تھے وہ ہمارے سے زیادہ طاقتور کوئی بھی نہیں. من اشد منا قوة، ہم سے بڑا طاقتور کوئی بھی نہیں. اور میرے بھائی ان کی لمبائی کیسی، کھجوروں کے لمبے پہاڑوں کے برابر ان کی لمبائی، اتنی اونچائی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے ہوا کو بھیجا. ایسی ہوا آئی کہ کسی کو بھی نہیں چھوڑا، سب کو بھوسے کی طرح کر کے رکھ دیا. حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ نے وہ ہوا کو بھیجا فرشتے کے ذریعے تو ہوائیں ایسی چلی ہے کہ ان کے جو سروں کو جو جب جا کے ہوا لگی کہ ان کے سرے پھٹ کر سروں سے بھیجے باہر نکل گئے. کتنی ہوا بھیجی اللہ نے؟ انگوٹھی کے سوراخ کے برابر ہوا بھیجی تھی اللہ نے. تو میرے بھائی یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بہت ساری چیزیں بنائی اور بہت ساری چیزوں میں شفا بھی رکھی ہے اللہ نے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، یہ کون سی آیت ہے؟ قرآن مجید کی آیت ہے. سب سے پہلے جو شفا جس میں ہے وہ ہے قرآن. کس میں ہے بھائی؟ بولے بھائی سب سے پہلے کس میں شفا ہے؟ قرآن میں سب سے پہلی شفا ہے. پھر دوسرا صدقے میں شفا رکھی ہے اللہ نے. پھر تیسرا کلونجی میں اللہ نے شفا رکھی ہے. پھر چوتھا زمزم میں اللہ نے شفا رکھی ہے. پھر پانچواں سفر میں اللہ نے شفا رکھی ہے. سفر میں شفا رکھی اللہ نے.
سفر میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے. پھر نمبر 6 اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شہد میں شفا رکھی ہے، شہد میں. نمبر 7 پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر کس میں رکھی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شہد میں شفا رکھی ہے، صلہ رحمی میں شفا رکھی ہے. صلہ رحمی میں لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آنا، اس میں بھی شفا اللہ نے رکھی ہے. اب کسی سے کوئی غلطی ہو گئی، معافش نہیں کر رہا، اکڑنے کو چل رہا، کیسا ہوتا دل میں؟ نہیں، معاف کر دو، دل ہلکا ہو جاتا. تو علماء نے کیا فرمایا؟ صلہ رحمی میں بھی اللہ نے شفا رکھی. فضائل اعمال میں، فضائل حج میں شیخ الحدیث کیا فرماتی؟ حج کرو غنی ہو جاؤ گے، سفر کرو صحت یاب ہو جاؤ گے. سفر کرنے سے کیا ہوگا؟ صحت اور تندرستی ملتی گئی. حج کرے تو مالدار ہوتی گئی. تو میرا بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت یہ جو نعمتیں جو تیار کی ہیں سب ہمارے لیے، انسان کے لیے. سب کچھ کس کے لیے ہے؟ انسان کے لیے ہے. سب کچھ انسان کے لیے. میرے بھائی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے؟ غفور الرحیم ہے وہ. نہیں، کتنے کی مرتبہ میں بھی کہہ چکا ہوں، 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والے اللہ، 70 ماؤں کی محبت سے زیادہ رحم کرنے والی ذات اللہ کی ہے. حجاج بن یوسف نام سنا ہوگا آپ نے. کون ہے یہ؟ حجاج بن یوسف. نام یاد رکھیں، حجاج بن یوسف. یہ بنو امیہ کا ہے، بنو امیہ کا. میرے بھائی اس زمانے میں اس وقت کا ایک گورنر تھا اور بہت ظالم تھا. اس کے نام سے لوگ کانپتے تھے، ڈر جاتے تھے. علماء نے لکھا ہے کہ اس نے اپنے خود ہاتھ سے اپنی تلوار سے 1 لاکھ لوگوں کو اس نے قتل کیا. اپنے ہاتھ سے اور اپنی تلوار سے 1 لاکھ لوگوں کو اس نے قتل کیا، اور اس کے حکم سے کئی لاکھ لوگ جو ہے اس کے حکم سے قتل کیے تھے. اتنا بڑا ظالم تھا حجاج بن یوسف، اتنا بڑا ظالم. یہاں تک کہ اس نے صحابہ کو بھی قتل کروایا، یہاں تک کہ اس نے تابعین کو بھی. علماء نے لکھا ہے کہ چند صحابہ کو بھی اور چند تابعین کو اس نے قید خانے میں بھی ڈلوایا. اتنا ظالم تھا وہ. حضرت شیخ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حجاج بن یوسف کے بارے میں کہا کرتے تھے، قیامت کے دن جب ترازو رکھا جائے گا، تمام امتوں کے منافقین کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور صرف اس امت کے حجاج بن یوسف کو اکیلے کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو حجاج بن یوسف کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اتنا بڑا ظالم تھا وہ، معمولی نہیں تھا. میرے بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے کینسر کی بیماری میں مبتلا کر دیا. اسی بیماری میں، کینسر کی بیماری میں مبتلا کر دیا اللہ نے. جب وہ بیمار ہوا تب اسے اللہ یاد آیا. جب بیمار ہوا وہ کیا ہوا؟ اللہ یاد آیا اسے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے اس کے مرتے وقت. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تو اس کے زبان سے کیا الفاظ جاری ہیں؟ وہ کہہ رہا ہے، حجاج بن یوسف کہہ رہا ہے، کیا اے رب العالمین، اے رب العالمین، تیرے بندے اور بندیاں میرے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا. دیکھو اس کے الفاظ، اے رب العالمین، تیرے بندے اور تیری بندیاں میرے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا. اے پروردگار، مگر مجھے امید ہے کہ تو مجھے معاف کر دے گا. مجھے امید ہے کہ تو معاف کر دے گا. اس نے 2 مرتبہ یہ الفاظ کہے، یہ الفاظ پر اس کا دم نکل گیا. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جب یہ الفاظ سنے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے کہ مجھے اس کی دعا پر رشک آ گیا، خوشی ہو گئی مجھے. کسی نے
حضرت شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو جا کر یہ دعا کے الفاظ کہے تو حضرت شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اگر حجاج بن یوسف واقعی مرتے وقت یہ الفاظ اگر اس نے ادا کیے ہیں تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا. تو میرے بھائی اللہ کیا ہے؟ غفور الرحیم. ہم مانگے تو صحیح، اس کے سامنے توبہ و استغفار کرے تو صحیح، اس کے گھر کو آئے تو صحیح. نہیں بھائی ایک آدمی کے گھر میں اولاد نہیں تھی، ماں باپ بڑی دعاؤں سے منتوں سے بیٹا ہوا، شادی لائق ہوا. بیٹا جب شادی لائق ہوا تو شادی کرے. شادی کرنے کے بعد بیوی بولی نہیں جی ہمیں الگ رہیں گے، وہ الگ رہیں گے. اور انہیں کیا کرتا؟ گھر الگ لے لیا، ماں باپ کو چھوڑ دیا. ایک ہی بیٹا تھا، الگ ہو گیا. جب الگ ہو گیا چند دنوں کے بعد اسے سعودی عرب میں ڈیوٹی مل گئی. بیوی کو چھوڑ کو سعودی عرب کو ڈیوٹی کو چلے گا. کتنے سال رہا ہوا وہ؟ 12 سال تک سعودی عرب میں رہا ہوا. اور بیوی کانٹیکٹ میں تھی. ایک روپیہ بھی اگر آپ ماں باپ کو دیے تو میں تمہیں چھوڑا دوں. 1 روپیہ بھی اگر آپ ماں باپ کو بھیجے تو میں آپ کو چھوڑا دوں. اب بیوی چلے جاتی بلکہ اس کے ڈر سے ماں باپ کو 1 روپیہ بھی نہیں بھیجا. کتنے سال تک نہیں بھیجا؟ 12 سال تک 1 روپیہ بھی بیٹا اپنے ماں باپ کو نہیں بھیجا. کتابوں میں واقعات موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. 12 سال گزر گئے. میرا بھائی کوئی معمولی نہیں تھا، وہ بھی پڑھا لکھا تھا. 12 سال رہا تو اس نے 12 حج بھی کیے. کتنے حج کیے وہ؟ 12 سال رہا تو 12 حج بھی کیے. جب 12واں حج جب کر رہا تھا، جب کعبے کا طواف کر رہا تھا، تو اس وقت جب طواف کرنے کے ٹائم کو کوئی اللہ کے ولی مل گئے، اللہ کے دوست مل گئے. پوچھا تیرے چہرے سے ایسا معلوم ہو رہا کہ تیرے چہرے پہ کوئی کچھ آثار ہے، ڈر خوف ہے، تیرے دل پر ایک بوجھ ایسا نظر آ رہا. تو وہ کہنے لگا ہاں میں 12 سال سے حج کر رہا ہوں مگر مجھے اطمینان نہیں ہے. میں عبادت کرتا ہوں، عبادت میں سکون نہیں. حج کرتا ہوں، حج کرنے میں سکون نہیں. نماز پڑھتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں مگر سکون نہیں. تو اللہ کے ولی نے کہا تجھ سے کوئی ایسی بڑی غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے تیری عبادت میں کوئی مزہ نہیں. پہلے وہ معافی مانگ لے پھر اللہ تعالیٰ تیری عبادت میں مزہ دے گا. اس نے کہا ہاں واقعی میں میرے ماں باپ کا گنہگار ہوں، واقعی میں نے میرے ماں باپ کو ان کا دل دکھایا ہے. وہ حج کر کے اس کے بعد ٹکٹ بنا کے جب اپنے ملک کو آیا، 12 سال گزر گئے تھے. معلوم ہوا کہ فلاں گاؤں میں رہتے ہیں. جب وہ گاؤں گیا تو کوئی بھی پہچانتا نہیں تھا اسے. کسی سے پوچھا کہ فلاں، تو وہ آدمی وہ شخص کہنے لگا ہاں فلاں جگہ فلاں جھوپڑی میں ایک بوڑھی عورت رہتی ہے مگر چند مہینے پہلے جو ہے اس کا شوہر کا بھی انتقال ہو گیا. چند دن پہلے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا. چند مہینے پہلے شوہر کا بھی انتقال ہوا. پر ماں ہے، وہ ماں اتنی سخت بیمار ہے. پہلے گھر کو کام کو جاتی تھی، کھانے پینے ملتا تھا. اب جو ہے بیماری لاحق ہو گئی ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی ہے. لوگ کبھی جاتے ہیں کھانا پہنچا دیتے ہیں، لوگ لے جا کر کھانا دے کے آ جاتے ہیں. ہڈیوں کا ڈھانچہ بنی ہوئی ہے، یہاں تک کہ آنکھوں سے اندھی بھی ہو گئی ہے، دیکھتی بھی نہیں. اب وہ ایڈریس معلوم کر کے گیا. جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوا تو ماں کے زبان سے پہلے الفاظ نکلے کون؟ تو اس نے کہا کہ میں آپ کا بیٹا. میرے بھائی اگر کوئی اور اگر دوسرا اگر ہوتا یا ہوتی تو کیا ہوتی؟ بڑے لسٹ نکالنے لگتے تھے. نہیں، تو ماں کے الفاظ تھے، ماں کے بول تھے. ماں نے کہا بیٹا تو نے مجھے بہت انتظار کرایا، میں نے تیرا بڑا انتظار کیا، اور آج بھی میں تیری نگاہ دیکھ رہی ہوں میرا بیٹا کب آئے گا.
میرے بھائی پھر جو ہے وہ بیٹے نے معافی مانگی تو فوراً ماں نے معاف کر دیا، لمحے میں، ایک ہی لمحے میں معاف کر دیا۔ تو علماء نے اس واقعے کو لکھنے کے بعد کہا ہے جیسا بیٹا 12 سالوں کے بعد ماں سے ملنے گیا، ایک ہی سیکنڈ میں جیسا ماں نے بیٹے کو معاف کر دیا، ویسا ہی اگر کوئی گنہگار بندہ اللہ کے گھر میں داخل ہوتا ہے، جیسے ہی داخل ہوا، وضو کیا، مسجد میں داخل ہوا، تو میرے بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی ذات ہے۔ میرے بھائی ہم عبادت کیسی کریں؟ اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے عبادت کریں۔ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات اور انسان کو ہماری عبادت کے لیے پیدا کیا۔ آج ہمارے پاس ٹائم نہیں، ٹائم کب ہے؟ سو جمعہ کے دن ٹائم ہے سو ہمارے پاس، یا تو جمعہ کے دن ٹائم، یعنی تو مسجد میں نکاح ہے تو ٹائم، یعنی تو کس کا تو جنازہ آیا تو ٹائم نہیں بھائی، وقت نکالیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی ساری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی کمائیوں میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ ہمارے خاندانوں میں اس دنیا سے جتنے بھی لوگ جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، تمام مرحومین کو کروٹ کر و جنت نصیب فرمائے۔ جو پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔